اپنے संतानों کو یتیم کر دیا صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے ان صحابہ کرام نے ناستک کے ساتھ ایسے جدو لڑی، قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک پرتھوی میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کے ساتھ ہم جبک لوگ بھی جدو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، القرآن، القرآن لالو، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ملک کے بنگلہ دیش کے لیے کتنے جوک لوگوں نے اپنا جیون دے دیا، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آج ہمارے اسی ملک کے بنگلہ دیش کے اندر دیکھیے، اسی ملک کے بنگلہ دیش کے لیے ابو سعید جیسے ینگسٹر، عثمان ہادی جیسے ینگسٹر کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بلغ العلا بکماله، کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ سب مل کر ذرا محبت سے ذرے درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھے میرے پیارے جبک بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں، اس سندر واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ آپ کو اردو سمجھ آتی ہے؟ آپ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے بھائی؟ ہاں، کس کس کو سمجھ آتا ہے اردو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اردو سمجھ سب کو آتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
اس پرتھوی میں اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو پیدا کیا. 1,24,000 پروفٹ علیہم السلام کو اللہ نے پیدا کیا. سب سے پتم نبی کا نام، بھائی میں بوڑھا نہ نوجوان ہوں، ہاں جوان ہوں نا، تو ذرا جواب مجھے جوان کی طرح چاہیے. سب سے پتم نبی کا نام اور زرے، اور سب سے شش نبی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. یہ ٹوٹل 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس پرتھوی میں آئے. پھر اللہ رب العزت نے ان سارے نبیوں میں سے، ان سارے پیغمبروں میں سے 4 نبیوں کو چوائس کیا، چنا 4 کتابوں کے لیے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زبور نامی کتاب دی. نبی کا نام حضرت، کتاب کا نام زبور. دوسرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب دی. نبی کا نام، کتاب کا نام. تھرڈ پروفٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انجیل نامی کتاب دی. حضرت، کتاب کا نام انجیل، جس کو آج کل ہم انگلش میں بائبل بولتے ہیں. چوتھی کتاب اللہ رب العزت نے اپنے شش نبی، آدور والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی کتاب نازل کری؟ زرے. یہ جو 4 کتابیں ہیں، یہ چاروں کی 4 کتابیں کتاب اللہ ہیں. کیا ہے؟ لیکن قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. کلام مینس ٹاک، بات چیت، گفتگو. وہ جو 3 کتابیں ہیں، ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لا ریب فیہ نہیں کہا. لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب. بھئی آج شب جمعہ ہے، بابرکت رات ہے، ثواب کی بات ہے. سب بولو، زور بولو، ذالک الکتاب. ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں محفوظ نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی لوح محفوظ. ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے نازل کرنے کے بعد ان کی حفاظت کی، سیکیورٹی کی پرومس اللہ نے نہیں. لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ان 3 کتابوں کو یاد کرنا، حفظ کرنا، ٹرانسلیٹ کرنا، ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا اللہ رب العزت نے ایزی نہیں کیا. لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
ان تین کتابوں کی اللہ رب العزت نے کوئی اس طرح پاور کو، شکتی کو بیان نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھا؟ میرے پیارے جبک بھائیوں، یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس نے مکہ کی سرزمین کے اندر انقلاب کو برپا کر دیا تھا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس کی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس قرآن مجید کی مکہ کی سرزمین کے اوپر تلاوت کرتے، سامنے سے مکہ کے ناستک ان کو مار کر، ان کی پٹائی کر کر ان کے رختوں کو نکال دیا جاتا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس کو پڑھانے کے جرم میں حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا۔ یہی وہ قرآن مجید تھا کہ جس کے لیے صحابہ کرام کو اپنا رخ دینا پڑا۔ ان صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کے لیے، اپنے آدر والے نبی کے لیے اپنا رخ دے دیا۔ اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام کو اپنا جیون دینا پڑا۔ ان صحابہ کرام نے اپنا جیون دے دیا، اپنے سنتانوں کو یتیم کر دیا، صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ ان صحابہ کرام نے ناستک کے ساتھ ایسے جد و لڑی، قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک پرتھوی میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کے ساتھ ہم جبک لوگ بھی جدو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، القرآن نعلو، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس ملک بنگلہ دیش کو، اس ملک بنگلہ دیش کے لیے کتنے جوک لوگوں نے اپنا جیون دے دیا، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آج ہمارے اسی ملک بنگلہ دیش کے اندر دیکھیے، اسی ملک بنگلہ دیش کے لیے ابو سعید جیسے ینگسٹر، عثمان ہادی جیسے ینگسٹر کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے ہمارے ملک بنگلہ دیش کے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن ہمارے بنگلہ دیش کے سنسد کے اندر ابھی تک قرآن لاگو نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ہمارے سپریم کورٹ کے اندر قرآن لاگو نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے آج مجھے اور آپ کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک شانتی والا بنگلہ دیش بنے، تو پھر آپ کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ آج میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ وہی رشتہ 1400 سال پہلے میرے آپ کے آدر والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا زورے مسلمان دوسرے مسلمان کا۔ وہ امریکہ میں رہے، ترکی میں رہے، افغانستان میں رہے، ایران میں رہے، تہران میں رہے، ہندوستان میں رہے، جو بھی کلمہ پڑھے گا مسلمان وہ ہمارا بھائی۔ یہ اصل رشتہ ہے۔ دنیاوی حساب سے بہت دل ہے، لیکن دین کے اعتبار سے صرف ایک دل ہے، اور وہ ہے لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی اصل دل ہے۔ آج دیکھیے
میرے اور آپ کے اندر ہم جمک لوگوں کو رائٹ وے سے ہٹا کر کے رانگ وے میں لگا دیا گیا. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آپ جمک لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بنیے، آپس میں محبت کریے. میرا اور آپ کا رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہے، یہ کلمے کا رشتہ، ایمان کا رشتہ. اس رشتے کو آپ مضبوطی سے پکڑیے انشاءاللہ. آج آپ دیکھ لیے گا، جس دن آپ بنگلہ دیش کے جمک لوگ قرآن کو فالو کرنے والے بن جاؤ گے، جس دن آپ جمک لوگ اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرو گے، جس دن آپ بنگلہ دیش کے جمک لوگ ایک بن جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. آج مجھے اور آپ کو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے، ہمارے آپس کے اندر ہماری لائف میں سب کچھ ہے، ٹاکا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، جاب بھی ہے، نوکری بھی ہے، سب چیز ہے، لیکن قرآن نہیں ہے. میرے پیارے جمک بھائیوں، میری آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے، آپ تمام لوگ قرآن کو فالو کرنے والے بنیے. ہم سب، میں اور آپ، ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ. پوری پرتھوی میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پاورفل ہے تو وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ کیونکہ مسلمان کے دل میں قرآن بھی ہے، رحمان بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب سے زیادہ. اور اس لیے آپ دیکھیے، جو شکتی مسلمان ہوگا، جو سچا پکا مسلمان ہوگا، وہ کبھی گولی سے نہیں ڈرتا، وہ کبھی بم سے نہیں ڈرتا، وہ کبھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتا. اس لیے آپ دیکھیے، پرتھوی کے اندر ناستک لوگوں کی بہت ساری کنٹری ہے، لیکن وہ سارے ناستک مسلمانوں سے بھے پاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ زورے بولو ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ کیونکہ مسلمان کی پاور سب سے زیادہ، موسٹ پاورفل. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، میری اور آپ کی پاور سب سے زیادہ ہے. مجھے اور آپ کو اپنی پاور کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مشکل نہیں بھائی، چھوڑو بھائی، مشکل نہیں، کھڑے رہو، مشکل نہیں، جاؤ نہیں، کھڑے رہو. سنو بھائی، ہاں، مشکل نہیں. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ، بولو بھائی، پاورفل ہے. مسلمان ہی سب سے زیادہ پاورفل. ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کو رکھو. رب کعبہ کی قسم، مسلمان کے سنتان کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی. اسی لیے مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بننا ہے انشاءاللہ. مجھے اور آپ کو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا، سننے سنانے والا بننا ہے انشاءاللہ. مجھے اور آپ کو اپنے سنتانوں کو حافظ قرآن بنانا ہے انشاءاللہ. سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ آخری بات، شش بات. میرے پیارے بھائیوں، ہر دور میں ایک نہ ایک ناستک آتا چلا گیا. اس دور میں جو سب سے زیادہ ڈینجر ناستک ہے، جو مسلمانوں کی طرح گیٹ اپ کر کر، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کر کر،
مسلمانوں کی طرح فیس لے کر اپنے آپ کو مسلمان بول کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، زور زور مسلمان نہ کافر، اور زور مسلمان نہ کافر۔ اب ختم نبوت ہے کیا؟ رب قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی ہیں۔ بنگلہ زبان میں مجھے علامہ عبدالحمید پیر موتپوری صاحب نے سکھایا، نبیر پورے ضرور ضرور نبیر پورے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ صرف دو کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام، ہندوستان میں ایک ناستک پیدا ہوا جس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ جو مرزا غلام ہے، اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا انڈیا کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے، اللہ اکبر زور بولو۔ یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا۔ ہاں، میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا۔ یہ ناستک مرا باتھ روم میں۔ یہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور، کتا اور بلہ، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر، جہاں دیکھو سور بولو۔ دو کام کرنے، پہلا کام قادیانی سب پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پران، شیزان، RFL، all time tested trade، all products this product is قادیانی، سب کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پاکستان کے سارے مسلک کے نزدیک، احناف حنفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، حضرت سب کے نزدیک یہ دو چیزیں، نمبر ایک قادیانی کافر، اور نمبر دو ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا مسلمان پر واجب۔ آپ کے بنگلہ دیش کے پردھان مفتی صاحب حضرت عبدالعظیم مولانا مفتی عبد المالک صاحب حفظہ اللہ نے بھی سیم فتویٰ دیا 15 نومبر کو سرورالدین میں، یہی فتویٰ دیا۔ ان کی کمپنی کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، سرزمین پاکستان میں 1974 کو جب پاکستان کے جبک لوگوں نے قادیانیوں کے اگینسٹ آندولن کیا اور نعرہ لگایا نوبیر پورے، نوبیر پورے، شنشدے، سامنے سے قادیانی اور ان کے ہیلپر ناستک لوگوں نے گولی چلائی، 10,000 پاکستان کے مسلمانوں کے سنتانوں کو شہید کر دیا گیا، اللہ اکبر بولو۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے انشاءاللہ، بنگلہ دیش کے جبک ریڈی انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا انشاءاللہ، سب ریڈی انشاءاللہ، سب ریڈی تو انشاءاللہ، سب ریڈی تو انشاءاللہ۔
বর্জন করো, বর্জন করো। কাদিয়ানি পণ্য, কাদিয়ানি পণ্য, কাফির, কাফির। খতমে নবুয়ত, খতমে নবুয়ত। मेरे प्यारे युवक भाइयों, ये संसद के आइन के लिए आप युवक लोगों को रेडी रहना है इंशाअल्लाह। जिस तरह आप युवक लोगों ने बांग्लादेश को स्वाधीन कराने के लिए अपना रक्त दे दिया, अपना जीवन दे दिया, बिल्कुल इसी तरह इन कादियानियों के आगे हम युवक लोग ऐसा आंदोलन करेंगे इंशाअल्लाह कि बांग्लादेश के संसद के आइन के मुताबिक कादियानी नास्तिक को काफिर डिक्लेयर किया जाएगा। इसको बोलते सुलागा माशा अल्लाह कबूल करे मेरे भाई, अल्लाह मुजाहिद इस्लाम बनाए। सब हाथों को उठाओ, अब मेरी बारी भाई। सब रेडी तो इंशाअल्लाह, सब रेडी तो इंशाअल्लाह। काफिर काफिर, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। काफिर काफिर, ना 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 ना, जोरे जोरे काफिर काफिर। इतना जोरे बोलना है तुम्हारी आपा को आवाज जानी चाहिए, समझ गए? तुम्हारी आपा को, तुम्हारे आपा के ससुराल में आवाज जानी चाहिए। मुजाहिद की तरह बोलना पड़ेगा, काफिर काफिर, काफिर काफिर, कादियानी काफिर, नबी परे नबी নাই, সংসদে আইন চাই, নবী পরে নবী নাই। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका, हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस मदरसे को, हज़रात उलमा किराम को सब ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खत्म नबूवत वाला